بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، وائس 7 کے ساتھ میں ہوں خضر بھٹا۔ ناظرین، پاکستان مسلم لیگ نون کے سینیٹر رانا محمود الحسن صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ ان سے جانیں گے کہ پاکستان میں موجود اس ٹائم سیاست کے جو حالات ہیں، پاکستان میں موجود اس ٹائم جو سیاسی جماعتیں ہیں، ان کا کیا لاہ عمل ہے۔ اس سے پیچھے سیاست کی بات کریں تو اس ٹائم کیا سیاست کے اندر ایک شائستگی ہوتی تھی، کس طرح سے سیاستدان جو ہے اپنے آپ کو اور اپنی پارٹی کو پریزنٹ کرتے تھے۔ آج کل ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھالا جاتا ہے، عوام کے مسائل دھرے کے دھرے ہیں، ابھی تک کوئی ان کے اوپر بات چیت نہیں ہوتی۔ اور دوسری سب سے اہم جو بات کریں گے، جو ان کا تعلق بھی ایک جنوبی پنجاب کے علاقے سے ہے، اور یہ باتیں ہم سنتے آ رہے تھے، پہلے پارلیمنٹ میں یہ باتیں ہوئیں، سینٹ میں یہ باتیں ہوئیں کہ جنوبی پنجاب کا ایک صوبہ بنایا جائے گا، جو کہ سرائیکستان یعنی کہ سرائیکی عوام جو اس جنوبی پنجاب کے حصے میں آتی ہے، ان کے لیے کچھ بہتر اقدامات ہو سکیں گے۔ اس کے اوپر بات کریں گے۔ سر، سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ کا ٹائم دینے کا۔ سر، ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ نے سیاست کب جوائن کی اور کس سے انسپائر ہو کے آپ نے یہ جوائن کی سیاست؟ سیاست سے ہمارا جو تعلق ہے وہ میرے والد گرامی، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، تو 79 میں وہ پہلی مرتبہ ملتان شہر میں میونسپل کارپوریشن کے الیکشن میں انہوں نے حصہ لیا۔ صحیح۔ اور وہ اس میں کامیاب ہوئے، اور پھر اس کے بعد 83 میں کامیاب ہوئے، پھر اس کے بعد وہ 89 میں کامیاب ہوئے، پھر 91 میں کامیاب ہوئے، پھر انہوں نے صوبائی اسمبلی کا الیکشن لڑا 93 کی اسمبلی میں، وہ یہاں سے پھر کامیاب ہوئے۔ ٹھیک ہے۔ 97 میں وہ کامیاب ہوئے۔ تو اسی دوران جو میرے چھوٹے بھائی ہیں جو کہ شہر کے اب صدر ہیں پچھلے 10 سال سے، پہلے میرے والد صاحب تھے جی جی مسلم لیگ کے صدر پارٹی کے، اور اب گزشتہ کوئی 11-12 سال سے چھوٹے جو بھائی ہیں شاہد بھائی، وہ اب جی صدر ہیں پارٹی کے، مسلم لیگ نون کے ملتان کے، اور وہ اس سے پہلے ملتان کے ڈپٹی میئر بھی رہے۔ 97 میں انہوں نے 98 میں بلدیاتی الیکشن لڑا، پھر وہ ملتان کے ڈپٹی میئر بنے، اور وہ انہوں نے آغاز کیا سیاست کا۔ تو میں پہلی مرتبہ 2002 میں بلدیاتی الیکشن میں لڑا اسی حلقے سے، جہاں سے میرے والد مسلم لیگ نون کے ٹکٹ سے۔ جی، مسلم لیگ اس وقت وہ الیکشن جو تھے وہ غیر جماعتی بنیادوں پہ تھے 2002 کے۔ صحیح صحیح صحیح۔ لیکن وہ بدقسمتی سے آپ کے والد صاحب کا تعلق مسلم لیگ نون سے تھا شروع سے؟ شروع سے ہی مسلم لیگ سے ہی انہوں نے اپنی پالیٹکس کا آغاز کیا، اور یہ 40 سال ایسے ہی گزر گئے ہیں دیکھتے دیکھتے ہی۔ اچھا۔ اور میں نے وہ پہلا بلدیاتی الیکشن میں نے لڑا، اور میں اس میں شکست کھا گیا میں۔ صحیح۔ اور جو حلقہ مسلسل ہم جیت رہے تھے، کوئی 7 مرتبہ ہم نے 8 مرتبہ جیتا تھا، وہاں مجھے ڈیفیٹ ہو گئی۔ لیکن اس کے 1 سال بعد ہی 2000 وہ کس سے ہارے تھے آپ؟ وہ یہیں ہمارے چھوٹے بھائیوں کی طرح ہیں، مرزا سرفراز بیگ۔ اچھا اچھا۔ تو وہ ان سے مجھے ڈیفیٹ ہوئی۔ لیکن اس کے 1 سال بعد ہی اپنا 2002 میں جب جنرل الیکشن ہوئے، جی جی، تو میں قومی اسمبلی کا امیدوار تھا اس حلقے سے، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے عزت بخشی اور میں یہاں سے قومی اسمبلی کا ممبر منتخب ہو گیا۔ صحیح۔ اور وہ اس کے اندر جو ساری کاوش کوشش تھی وہ جو ہے وہ میرے والد محترم کی تھی۔ صحیح۔ اور پھر میرے پاس پارٹی کا ٹکٹ تھا، اور اللہ نے مجھے کامیابی دی، اور ساؤتھ پنجاب سے ہم 2 لوگ کامیاب ہوئے تھے مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پہ، یہاں سے میں منتخب ہوا تھا، اور جلال پور پیر والا سے دیوان جعفر بخاری صاحب جیتے تھے، لیکن وہ پارٹی چھوڑ گئے تھے صحیح فوراً ہی جیتنے کے بعد۔ ہاں، جیتنے کے بعد، اور چونکہ ایک ہی ووٹ سے حکومت بنی تھی ظفر اللہ جمالی صاحب کی، جی جی، میر ظفر اللہ جمالی صاحب کی، اللہ انہیں بھی غریق رحمت کرے۔ آمین۔ نہایت شائستہ انسان تھے، بے شک۔ تو حالانکہ ہم نے انہیں ووٹ نہیں کیا، ہم ان کے مخالف تھے، لیکن شائستہ انسان تھے۔ تو 2002 میں ایم این اے بنا یہاں سے، اور پھر وہ میاں صاحبان اس وقت سعودی عرب میں تھے، پھر لندن چلے گئے، اور میری میاں صاحب سے جو، حالانکہ اس سے پہلے میرے والد بنتے رہے، منتخب ہوتے رہے، لیکن میری جو باقاعدہ ملاقات تھی میاں صاحب سے
وہ پہلی ملاقات ہماری جدہ میں ہوئی MNA بننے کے بعد. اچھا اور اس وقت ہم پورے پاکستان سے 15 MNAs بنے تھے ٹوٹل. صحیح. مطلب کہ وہ الیکشن آپ نے اپنے والد صاحب اور پارٹی کے نام پہ ون کیا؟ جی, اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی اور وہ یہاں سے مجھے کامیابی ہوئی. اور پھر وہ خاصا مشکل وقت تھا کیونکہ ہم صرف 15 لوگ ہم جیت کے گئے تھے. 3 مخصوص نشستوں پہ ہمارے ساتھ خواتین تھیں اور ایک ہمارے ساتھ کرشن بھیل بنے تھے اقلیت کی نشست پہ. تو ہم کو 18-19 لوگ تھے. اس میں سے بھی پھر کئی لوگ ہمیں چھوڑ گئے تھے. تو اور پھر اس میں وہ پھر سلسلہ چلتا رہا. پھر 2008 کا الیکشن آیا. 2008 میں پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے یہاں سے کامیابی دی اور میں پھر یہاں سے MNA منتخب ہوا. اور پھر 2013 میں مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب سے ڈیفیٹ ہو گیا. میں یہاں سے MNA کے لیے جو اسی حلقے سے, اسی حلقہ انتخاب سے 150 150 تھا یہ. اچھا اچھا. تو یہاں سے میں ڈیفیٹ ہو گیا. لیکن کچھ عرصے بعد ہی یہاں سے MP کی نشست خالی ہوئی اور مجھے پھر پارٹی نے ٹکٹ دیا یہاں سے. اور پھر میں بڑی بھاری اکثریت سے یہاں سے پھر MPA بن گیا. صحیح, مطلب کہ کوٹا پورا کر لیا آپ نے وہ. جی, بس اللہ کی مہربانی ہے اور یہ ملتانیوں کی مہربانی ہے, اللہ کی مہربانی کے بعد کہ وہ انہوں نے پچھلے 40 سال میں ہمیں مسلسل عزت بخشی ہے. اور یہی وہ قرض ہے ہمارے اوپر صحیح کہ جس کو ہم چکانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ سرائیکی صوبے کی بات میں کھڑے ہو کے کرتا ہوں. اور جب وہ سرائیکی سپیکنگ تو کرتے ہی تھے, لیکن جب ایک اردو سپیکنگ فیملی کا آدمی اور ایک جو ہے, ظاہر ہے میرے والد مہاجر تھے اور وہ ہندوستان سے ہجرت کر کے یہاں پہ آئے اور ہمارا تو خمیر یہیں سے اٹھا ہے. تو ہمارا تو میں سمجھتا ہوں کہ جتنی عزت ملتانیوں نے اور یہاں سرائیکیوں نے ہمیں بخشی ہے, صحیح ہے, تو ہم تو ان کے پاؤں بھی دھو دھو کے پیئیں تو ہم ان کا قرض نہیں اتار سکتے. صحیح. ہاں, تو یہ ہمارے اوپر جو وعدے کرتے ہیں آپ جلسوں میں کھڑے ہو کے پورے کرتے ہیں وہ. جی, اللہ کی مہربانی ہے. کچھ ایسی چیزیں بھی اللہ تعالیٰ نے مجھ سے لے لیں اور ایسے کام بھی اللہ تعالیٰ جس سے چاہتا ہے لے لیتا ہے. بے شک. کہ کچھ چیزوں کے جو وعدے نہیں بھی کیے تھے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہم سے پورے کرا دیے. اور وہ یہ تھا کہ جب مختوم جاوید ہاشمی صاحب نے پارٹی چھوڑی تو میاں صاحبان نے مجھے بلایا اور کہا کہ جی آپ کو ملتان کے لیے کیا چاہیے, کیونکہ اتنی بڑی قداور شخصیت چلی گئی ہے. تو میں میاں صاحبان کے پاس 6 یونیورسٹیوں کی لسٹ لے کے چلا گیا اور الحمدللہ وہ 6 کی 6 یونیورسٹیاں بن گئیں اس خطے میں نا. 4 ملتان شہر میں بن گئیں. کب لے کے گئے تھے یہ لسٹ؟ یہ اس وقت سن تو مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں ہے, لیکن محمد نواز شریف زرعی یونیورسٹی بنی ہے, محمد نواز شریف انجینئرنگ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بنی ہے, یہ میرے گھر کے بالکل برابر. اچھا, دونوں یہ یہیں بنی ہے. میں نے دیکھی زرعی یونیورسٹی دیکھی ہے میں نے. ہاں, یہ اللہ نے مجھ جیسے ناچیز بندے سے یہ کام لیا. میرے خیال سے آپ نے 4 یونیورسٹیوں کی 4 یونیورسٹیاں یہ تھیں اور 2 یونیورسٹیاں اور مانگی تھیں. ایک IT کی مانگی تھی جو رحیم یار خان بنی, خواجہ غلام فرید یونیورسٹی. اچھا. اور ایک ویٹنری کی مانگی تھی جو بھاولپور میں بنی. صحیح. تو یہ 6 یونیورسٹیاں ہم نے چولستان والی سائڈ کی بات کر رہے ہیں؟ یہ چولستان میں بنی ہے. وہ آپ نے یعنی کہ میں نے یہ پرپوزل دی تھی کیونکہ میں جب ہالینڈ جاتا تھا یا یورپ کے چھوٹے چھوٹے ملکوں میں جاتا تھا یا ناروے اور یا ڈینمارک جو ملتان سے بھی چھوٹے ہیں. صحیح. تو میں دیکھتا تھا کہ ان کی نا 200 ملکوں میں دودھ اور دہی اور چیز اور مکھن اور یہ ان کی ایکسپورٹ ہے 200 ملکوں میں. ملتان سے بھی چھوٹے ہیں وہ. تو ہم حالانکہ نمبر آف اینیملز کے اندر جو ہے لائف سٹاک کے اندر ہم شاید دنیا میں اگر میں غلط نہیں کہہ رہا تو شاید 4تھے-5ویں نمبر پہ ہیں پوری دنیا میں. ہاں, تو لیکن ان کی گائے جو ہے وہ 60 لیٹر دیتی ہے, ہماری گائے جو ہے وہ 3 کلو سے آگے نہیں جاتی. تو اسی لیے میں وہ دیکھ کے آیا تھا, بار بار مجھے جانے کا اتفاق ہوا. تو وہ طبیعت میں وہ سیلانی بھی ہے نا, ٹھان لی کہ جب تک میں نے کہا جی میں نے کہا جی یہ کیوں نہ ہماری گائے بھی 60 لیٹر پہ جائیں, اور اگر اس 3 لیٹر اور 5 لیٹر کے اندر ہی فیملیاں اپنا گزر بسر کر رہی ہیں, جس گھر میں 2 بھینسیں رکھی ہوئی ہوں, گائے رکھی ہوئی ہوں, وہ اپنا سال بھر کا اور اپنا پورا
ہم نے دیکھا کہ خرچہ چلاتے تھے، اور اس کے اندر ہمارے ہمسایہ ملک نے بھی بڑا کام کیا. انڈیا نے بھی آپ دیکھتے ہیں کہ بھی وہ ان کا انہوں نے بھی اس پہ ڈیری کے اوپر بہت کام کیا. جی سر، میرا بھی تعلق جنوبی پنجاب کے علاقے سے ہے. تو اس میں جو عوام ہے جن کا زیادہ تر گزر بسر ہے نا، وہ ایک تو یہ اپنا یعنی کہ لائف سٹاک پہ ہوتا ہے، یا پھر زرعی جو ہماری زمینیں ہیں ان کے اوپر زیادہ انحصار کرتے ہیں ہم. لیکن کچھ وقت سے، کچھ سالوں سے پاکستان میں یہ بدقسمتی رہی ہے کہ ہماری زراعت اس طرح سے ڈیولپ نہیں ہو رہی ہے. ہماری انکم، ہماری امپورٹ جو ہے نا اس طرح سے وہ نہیں ڈیولپ ہو پا رہی ہیں. اس پہ بات کریں گے، لیتے ہیں بریک، میرے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک ناظرین. سر، زراعت کی بات ہو رہی تھی کہ زراعت کے اوپر اگر ہم بات کریں تو پاکستان کی جو ہماری آبادی زیادہ تر ڈیپینڈ کرتی ہے زراعت کے اوپر. تو یہ بھی آپ بھی ایک ظاہر ہے کاشتکار ہیں، آپ کی زمینیں اسی فیملی سے ہوں. جی، تو پھر آپ کو کہاں لگتا ہے کہ پاکستان میں اس زراعت کے اندر جو اس ٹائم کرائسز ہیں، ہماری کپاس بہتر طریقے سے نہیں ہوتی، گندم ہم باہر سے لے رہے ہیں، اور بھی بہت ساری چیزیں جو ہم باہر سے لینی پڑتی ہیں، تو یہ کرائسز کب سے شروع ہوئے ہیں اور ان کا لاہ عمل اور حل کیا ہو سکتے ہیں آپ کی نظر میں؟ میرا خیال ہے کہ جو ہے نا یہاں زرعی یونیورسٹی جو ہے نا، اور زرعی یونیورسٹیاں ملتان، مظفر گڑھ، ڈیرہ غازی خان، بہاولپور، یہاں ہر ڈویژن لیول پہ ہونی چاہیے تھی، اور شاید 500 سال پہلے بننی چاہیے سر، تھی. اگر میں یہ کہوں کہ یونیورسٹیوں سے وہ لوگ جن کی اولاد یونیورسٹی تک پڑھ ہی نہیں سکتی ہے، جن کے پاس صرف ہے ہی 1 سے 2 ایکڑ، ان کا گزارا، ایک میاں بیوی، ان کے چھوٹے بچے اس میں کام کرتے ہیں، ان کے لیے کیا لاہ عمل ہونا چاہیے؟ اس میں آپ سر یہ دیکھیں کہ ابھی ایک جو بہت پازیٹیو چینج آیا ہے نا، یہ ظاہر ہے جب ہم یہ بھی اب ایک سائنس ہے، زراعت بھی جو ہے نا، جی بالکل، یہ بھی اب اس کو آپ روایتی طریقے سے کریں گے تو پھر آپ اسی طرح سے پیچھے رہیں گے. تو ہمیں بھی اس میں جو ہے نا غیر روایتی طریقے اور ایڈوانس ٹیکنالوجی، اور یہ پوری سائنس ہے اب اس کو. جی ابھی آپ دیکھیں کہ ہم 1 ایکڑ کے اندر جو ہے نا 35 سے 40 پودے لگاتے تھے آم کے 1 ایکڑ کے اندر. کی بات کر لیں، ٹھیک ہے نا جی. تو اب یہ یونیورسٹی کی برکت سے آپ یہ دیکھیں کہ یہاں انہوں نے ریسرچ کی، اور یہاں اس یونیورسٹی کے اندر پوری دنیا سے لوگ آئے ہیں. اساتذہ کرام، کوئی پی ایچ ڈی کر کے جرمنی سے آیا ہے، کوئی پی ایچ ڈی کر کے کوریا سے آیا ہوا ہے، کوئی امریکہ سے آئے ہوئے ہیں، کوئی کینیڈا سے آئے ہوئے ہیں، کوئی جاپان سے آئے ہوئے ہیں. تو جب وہ پوری دنیا سے لوگ یہاں پہ اکٹھے ہوئے اور اجتماعی شعور وہ بروئے کار لائے، تو اب جہاں 1 ایکڑ میں ہم 40 پودے لگاتے تھے، اب 1 ایکڑ کے اندر جو ہے وہ تقریباً 1500 پودے لگ رہے ہیں. 1500. کہاں 30 سے 40 پودے لگتے تھے آم کے. اب ایک چھوٹا ذمہ دار جو صرف 1 ایکڑ کا مالک ہے یا 2 ایکڑ کا مالک ہے، جس نے صرف بونی ہی گندم یا کپاس ہے، تو وہ اس ایکڑ کے اندر جو ہے وہ تقریباً 1 مربع کے برابر آم کی پیداوار لے سکتا ہے. میں نے خود لگائے ہیں 5 ایکڑ کے اندر جو نا. سر آپ تو لگا سکتے ہیں ماشاءاللہ. وہ کیسے لگائیں گے جو صرف نکالتے ہیں زمین سے اور وہی پھر دوبارہ اس میں ڈال دیتے ہیں؟ اچھا، وہ 4-5 سال تو آپ کو یہ ہے نا کہ جب آپ وہ پودے لگا لیتے ہیں، باغ لگا لیتے ہیں، آم کا ظاہر ہے ایک لمبا پروسیس ہے نا، وہ کم سے کم 7-8 سال بعد، 10 سال بعد وہ جوان ہوتا ہے پودا اس کا جو ہے. ویسے تو وہ 4تھے سال 5ویں سال پھل دینا شروع کر دیتا ہے، لیکن آپ اس دوران جو ہے اس کے اندر گندم بھی لگا سکتے ہیں، سبزیاں بھی لگا سکتے ہیں، باقی سے چیزیں کاشت کر سکتے ہیں، باغ بھی ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے. صحیح. اور اس کے لیے جو ہے وہ یہاں مینگو ریسرچ کے اندر جو ہے دے رہے ہیں آپ. جی بالکل. یہ اس کے اندر اب جتنے بڑے ذمہ دار تھے، اور وہ ان کو ہماری یونیورسٹی مصر بھی لے گئی، ان کو ساؤتھ کوریا بھی جنوبی افریقہ لے گئے ان کو. اس کے اندر لیڈ کر رہے ہیں، چائنا کر رہا ہے، انڈیا کر رہا ہے، اور بہت سارے ملک جو ہے نا. تو اب اس کے اندر پاکستان بھی الحمدللہ جو ہے وہ اس کے اندر یہ ایک ریڈیکل چینج آیا ہے، بالکل ایک انقلابی قدم اٹھایا ہے بالکل اس کے اندر جو ہے. اور وہ یہاں بہت بڑے پیمانے کے اوپر جو ہے آم کے باغات لگ رہے ہیں، آم کے جو ہے یہ چینج آ رہا ہے. اسی طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایک بچہ بھی اگر یہاں سے کامیاب ہو گیا اور وہ ریسرچ کے اندر، کاٹن کے اندر، گندم کے اندر کام ہو رہا ہے اس کے اوپر جو ہے نا، وہ ہم نا امید نہیں ہیں. جہاں بے شمار مایوسیاں ہیں نا، وہاں جو ہے وہ انشاءاللہ ہم یہ جو بچے ہیں پاکستان کا مستقبل ہیں، اور وہاں پہ جو کام ہو رہا ہے، تو مجھے بڑی امید ہے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے
کہ ہم زراعت کے اندر آنے والے 3-4 سال کے اندر جو ہے وہ ہم بالکل لائن اپ ہو جائیں گے سر انشاءاللہ۔ زراعت کو تو آگے لے کے چلیں گے، اس کے لیے ہمیں پھر پراپر ایک یعنی کہ ان کی ٹریننگ کی ضرورت ہے، جس طرح خان صاحب کہتے تھے کہ ہمیں جو ہے نا وہ ای وی ایم مشین لانی چاہیے، اس کے لیے بھی ہمیں ایک پراپر یہ جو سیٹ اپ لانے کی ہم باتیں کرتے ہیں، اس کے لیے ہماری عوام کو بھی آپ ٹرین کرنا ہے، اس کے لیے بھی ایک پراپر کمیٹی تشکیل دینی پڑے گی۔ یہ ایک لمبا پروسیس نہیں ہو جائے گا آپ کی نظر میں؟ دیکھیں اور یہ تو آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو آپ نے یونیورسٹی زرعی یونیورسٹی کی بات کی، جو کہ 6 اس ٹائم آپ کہہ رہے ہیں کہ 4 بن چکے ہیں، 2 ابھی بن 6 کی 6 بن گئی ہیں 6 کی 6 بن گئی ہیں، الحمدللہ۔ ٹھیک ہے، اگر وہ بن چکی ہیں تو باقی جو ایریا ہے وہ آپ دیکھ لیں، ڈی جی خان کی طرف چلے جائیں، آپ اس طرف رحیم میر خان کی طرف چلے جائیں، اس کے بھی مسائل بھی انہی کے ساتھ کور ہو سکتے جی ہیں بالکل، یہ چیزوں میں سے؟ سمجھتا ہوں کہ اگر پوری فل فلیج یونیورسٹیز نہیں بن سکتی تو ان کے کیمپسز ضرور بن جائیں۔ جی، زرعی یونیورسٹی کے کیمپس بنے، ٹریننگ وومن یونیورسٹی ٹریننگ کے سینٹر کیمپس بن بنے سکتے ہیں۔ ان کے، اور زراعت کے اندر کافی کام ہو رہا ہے اللہ کی مہربانی سے۔ آپ دیکھیں گے، ابھی آپ دیکھیں گے پہلے ہمارے پاس شاید 1 لاکھ ایکڑ کے اندر مکئی کاشت ہوتی تھی، جی اب ہم تقریباً 60 لاکھ ایکڑ زمین کے اندر مکئی کاشت ہو رہی ہے، جی اور اس کا بھی ویسے ایک کارخانہ ہے ہمارے پاس صرف رفان کے نام سے نا، تو ابھی اس کے اندر مزید بہتری کی گنجائش ہے، اس کے اندر مزید اور کارخانے لگ سکتے ہیں۔ کپاس کے اندر جو ہے نا جی وہ بہت زیادہ کام ہونے کی ضرورت ہے، اس کے وہ زون بنا کے، اور پہلے جو ہے وہ مونسینٹو کے ساتھ ہماری بات بھی چل رہی تھی، وہ بس وہ پایہ تکمیل تک نہیں پہنچ سکی، سرخ فیتہ بھی بیچ میں آپ کو پتہ ہے یہاں اٹکایا جاتا کتنی رکاوٹیں ہوتی ہیں، لیکن میں بہت پر امید ہوں انشاءاللہ کہ آنے والے جو ہماری نئی نسل ہے، نئی جو ہماری پود ہے، نئے جو بچے ہیں، بچیاں ہیں، وہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ کپاس میں بھی، گندم میں بھی نہ صرف ہم خود کفیل ہوں گے، بلکہ 92 کے اندر ہم 1.5 کروڑ جو ہے بیل پیدا کر رہے تھے کپاس کے اندر جو ہے نا، جی جی ابھی جو ہے نا صرف 30 لاکھ ہوئی ہے اس سال جو ہے، تو 1.5 کروڑ سے ترقی معکوس ہو کے ہم واپس پہنچ گئے ہیں اس کے اوپر۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ زراعت کے اوپر مزید ہمیں فوکس کرنے کی ضرورت ہے، بہت زیادہ حکومتوں کو بہت زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے، وہ صوبے کی ہوں، وہ مرکز کی ہوں۔ اس پہ بات کریں گے، لیتے ہیں ایک بریک، میرے ساتھ رہیے گا۔ جی ویلکم بیک ناظرین۔ سر صوبہ پنجاب میں، جنوبی پنجاب صوبے کی باتیں ہوتی نظر آئی ہمیں، اور عوام کو یہ بھی امیدیں ہیں آپ کے ساتھ، یا جو بھی حکومت آتی ہے، عوام سرکستان صوبے سے، جنوبی پنجاب کی جو عوام ہے وہ یہ امیدیں لگاتی ہے اور عوام سے ووٹ لیے جاتے ہیں کہ صوبہ جو ہے وہ سرکستان جو ہے وہ بنایا جائے گا۔ تو آپ نے بھی قراردادیں پیش کی، تو کیا اس ٹائم مسائل کیا آ رہے ہیں صوبہ بننے میں، اور اصل وجہ کہاں ہے؟ یہ کون سے لوگ ہیں جو اس میں روڑے اٹکا رہے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ جو صوبے کے حوالے سے کوئی بھی پارٹی اس کی مخالفت نہیں کر رہی، اور کوئی بھی پارٹی اب اس کی مخالفت کرنا افورڈ بھی نہیں کر سکتی، کیونکہ یہ لوگوں کے اب ہمیں سننے میں آیا، یہ ہمیں یہ جو ہے نا وہ ذرائع جہاں تک ہمارے ریسورس ہیں کہ کہا گیا کہ پنجاب میں پی ٹی آئی کے کچھ لوگ ہیں جو روڑے اٹکا رہے ہیں اس میں۔ میرا خیال ہے اس میں نا کوئی بھی سنی سنائی باتوں پہ ویسے کان نہیں رکھنا چاہیے۔ سر تو کنفرم کرنا چاہ رہا تھا کہ شاید ایسا ہے یا نہیں ہے۔ میرا خیال ہے کہ سب پارٹیاں چاہتی ہیں، اور وہ اب جو ہے اب وہ وقت آ گیا ہے، جن کا نام لیا گیا نا وہ چھوٹا موٹا نام نہیں، بہت بڑا نام ہے ان کا۔ اب وہ وقت آ گیا ہے میرا خیال ہے کہ بن جانا اب یہ بن جانا چاہیے اور بنانا چاہیے، اور سب سیریسلی اس کے اوپر بیٹھ کے جہاں جہاں بھی ملک میں چھوٹے صوبوں کی ضرورت ہے اس کو پورا کیا جائے اس کو۔ اور یہ جو سرائکی ہیں یہ پورے ملک کی سب سے بڑی اکائی ہیں، میرا خیال ہے، مجھے اگر میں غلط نہیں ہوں تو یہ 7 سے 8 کروڑ کے قریب ہیں سرائکی اس ملک کے اندر جو ہے۔ آپ اندرون سندھ میں چلے جائیں، سکھر تک سرائکی بولی جاتی ہے، آپ کے پی کے میں چلے جائیں، خیبر پختونخوا میں چلے جائیں تو وہاں ڈیرہ اسماعیل خان اور بنو اور ٹانک تک سرائکی زبان بولی جاتی ہے، جیکب آباد اور سبی میں سرائکی زبان بولی جاتی ہے، ڈیرہ مراد جمالی اور یہ سارا یہ سرائکی بیلٹ ہیں، یہ ساری پٹھانوں کی طرح سرائکی بھی ہر جگہ پہ جو ہے نا پائے جاتے ہیں۔ جی ہاں، ابھی آپ دیکھیں کہ میرا خیال ہے کراچی کے اندر ہی کوئی 1 کروڑ کے لگ بھگ سرائکی ہے، ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ اور اس پہ ہمیں کوئی معذرت خواہانہ رویہ اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کون سی گرین سگنل آپ کو نظر آ رہا ہے کہ وقت آ چکا ہے جو پہلے نہیں آیا تھا؟
اب کون سا ایسا آپ کو ذریعہ لگ رہا ہے کہ کوئی دروازہ کھلتا نظر آ رہا ہے؟ اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ لوگوں کی نا دل کی آواز ہے یہ. اور اچھا. میں خود ایک اردو سپیکنگ فیملی سے میرا تعلق ہے، اور میرے والدین جو ہیں وہ ہجرت کر کے آئے تھے انڈیا سے، اور پانی پت ایک جگہ انڈیا میں، وہاں سے ہم لوگ مائگریٹ کر کے ہم یہاں پہ آئے. اور یہاں ملتانیوں نے جو ہے وہ ہمیشہ ہمیں عزت بخشی، ہمارے اوپر اس دھرتی کا بھی قرض ہے، ملتانیوں کا بھی قرض ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہم اپنا قرض اتارنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور مجھے لگتا ہے، میرا وجدان کہتا ہے، میری چھٹی حص یہ کہتی ہے کہ اب یہ جو معاملہ ہے نا، یہ اب رکنے والا نہیں ہے کسی بھی صورت. آپ کا یقین ہے؟ کیونکہ اس پہ اب سارے سرائکی بھی متفق ہیں، اس پہ سارے پنجابی بھی متفق ہیں، اس پہ سارے اردو بولنے والے بھی متفق ہیں. نام پہ کوئی چھوٹے موٹے اختلاف ہو سکتے ہیں، مقامی سیاستدان بھی متفق ہیں. سب کوئی ایسا. آپ اپنے سے تو مطمئن ہیں سر؟ کہیں آپ اپنی حکومت سے مطمئن ہوتے نظر آ رہے ہیں جس وجہ سے آپ کہہ رہے ہیں کہ صوبہ بن سکتا ہے؟ میں نے بتایا نا کہ میرا تو بالکل یہ اب ایمان کی حد تک یہ یقین ہے کہ انشاءاللہ یہ اب بات جو ہے نا، جہاں بھی چھوٹے صوبوں کی ضرورت ہے، وہ ملکوں نے ترقی وہیں کی ہے کہ ایک تو وہاں پہ بلدیاتی جو ادارے ہیں نا، وہ ان کو سٹرانگ کرنے کی ضرورت ہے، بلدیاتی الیکشن کرانے کی ضرورت ہے، بلدیاتی اداروں کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. وہیں پھر یہ قومی اور صوبائی حکومتیں بھی زیادہ مؤثر طریقے سے کام کرتی ہیں جہاں پہ آپ کے بلدیاتی ادارے کام کر رہے ہوتے ہیں. سر وجہ کیا ہے؟ یہ بن کیوں نہیں رہا تھا؟ میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں، اور عوام بھی یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ اتنے سالوں سے سٹرگل کر رہے ہیں، ہر پارٹی یہ بات کرتی ہے کہ صوبہ سرائیکستان بننا چاہیے، تو میرا خیال ہے کہ بلیم گیم پہ ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. کسی کے اوپر جو ہے وہ تو بلیم سے مراد یہ کہ اٹکایا گیا کام کو، جان بوجھ کے اٹکایا گیا نا. پتہ نہیں کیا رکاوٹ ہوئی ہیں، کیا کہاں وہ کام پرویز الہی صاحب نے تو پھر اپنا ڈویژن بنا لیا گجرات کو. بڑا اچھا کیا انہوں نے، بہت، میں کہتا ہوں بہت خوبصورت بات ہے. اور ابھی کوٹدو کو نیا ضلع بنا رہے ہیں، اس طرح فیصل آباد میں سے سمندری اور جڑاوالا کے الگ ضلع بنا دیں. اسی طرح سے رحیم یار خان کے اندر جو ہے وہ ضلع بننے کی ضرورت ہے، بہاولپور میں نئے ضلع بننے کی ضرورت ہے، بہاول نگر کے اندر نئے ضلع بننے کی ضرورت ہے. جتنے چھوٹے یونٹ بنتے جائیں گے اتنا وہ آپ جو ہے وہ روزگار کا بھی معاملہ بنتا جائے گا. اسی طرح سے میں نے ابھی ایک پرپوزل دی ہے سینٹ کے اندر بھی، جس میں ہمارے وزیر قانون جو ہیں وہ اس وقت ہمارے پارٹی کے پارلیمانی لیڈر بھی تھے، ابھی اسحاق ڈار صاحب آ گئے، تو اعظم نذیر تارڑ صاحب. تو میں نے پرپوزل دی ہے ایک 25,000 سے 30,000 ایکڑ کے اندر جو ہے نا وہ ٹیکس فری زون بنایا جائے، جیسے راشا کئی میں بنا ہے، جیسے دھابے جی میں بنا ہے، جیسے مردان میں بنا ہے، جیسے یہ سی پیک کے روٹس کے اوپر بنا ہے. سرائکی بیلٹ کے اندر نہیں ہے وہ. تو یہ ہیڈ محمد والا کے قریب جو ہے، یہ ہمارے پاس رنگ پور کا جو ایریا ہے، یہ ہمارے پاس بنجر زمین پڑی ہوئی ہے، جس کے اندر جو ہے وہ نہ وہ کاشت ہوتی ہے، نہ وہاں ریت کے ٹیلے ہیں، ٹبے ہیں سارے. تو وہ اس میں رقبہ بھی ہمارا ضائع نہیں ہوگا، اور وہ کوئی 25-30 ہزار ایکڑ کے اندر جو ہے وہ ٹیکس فری زون بن جائے. اتنی انڈسٹری لگ جائے گی کہ یہ یہاں سے جو سرائکی مائگریٹ کرتے ہیں، اور وہ دبئی جاتے ہیں، وہ کویت جاتے ہیں، قطر جاتے ہیں، عمان جاتے ہیں روزگار کے سلسلے میں، اور ان کے لیے سب سے بڑی ڈیسٹینیشن کراچی ہے کہ وہ کراچی پہنچتے ہیں. کراچی بھی ایک ماں کی طرح ہی ہے نا جی، کہ وہ جناب جو بھی جاتا ہے وہ اپنے آپ کو کراچی اس کو اپنی آغوش میں پناہ دے دیتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں یہ چھوٹا جو یہ صوبہ بنے گا، اس کے علاوہ ہزارہ کے لیے لوگ جد و جہد کر رہے ہیں، یا اور جو بھی انتظامی طور پہ ضرورت ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ ہمارے برابر ہمسایہ ممالک میں، ایران کے اندر آپ دیکھیں کتنے صوبے ہیں، آپ ترکی کے اندر دیکھیں 80-100 کے قریب صوبے ہیں. اچھا ہم سے تو انڈیا کے اندر جو ہے وہ انہوں نے کئی نئے صوبے بنا دیے انہوں نے. ابھی انہوں نے یو پی میں سے اتراکھنڈ بنایا، ٹھیک ہے جی، اترانچل بنا ہے، اس میں اور جو ہے ہریانہ بنا ہے، پنجاب جو ہے وہ آپ دیکھیں نا، صرف ایک ڈویژن کے اوپر امبالہ ڈویژن پہ ہریانہ بن گیا، اور جلندھر ڈویژن کے اوپر جو ہے نا صرف ایک ڈویژن کا صوبہ بنا ہے. ایک ڈویژن کا امبالہ ہریانہ بنا ہے، اور ایک ڈویژن جلندھر کا پنجاب بن گیا صوبہ. صحیح. تو ہم تو یہ جو پنجاب ہے اس وقت وہ انگلینڈ سے بھی بڑا ہے.
وہ فرانس سے بھی بڑا ہے, وہ جرمنی سے بھی بڑا ہے. تو میرا خیال ہے دنیا کے شاید 6 نمبر پہ جو ممالک ہیں ان میں پنجاب کی آبادی 6 نمبر پہ آ رہی ہے پوری دنیا کی جو ممالک ہیں ان میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں بہت بڑی ضرورت ہے کہ یہاں جو ہے وہ صوبہ بنایا جائے, اور یہاں کے ان کے ایڈریس, ان کے جو مسائل ہیں, ان کی جو محرومیاں ہیں, ان کے میڈیکل کالج نہیں ہیں, یہاں پہ یونیورسٹیاں نہیں ہیں. میرا تو بس چلے تو کوئی ایسے میں کوئی چھو منتر کروں اور یہاں پہ جو ہے نا 10 نئی یونیورسٹیاں اور کھڑی کر دوں ملتان کے اندر. اچھا. کہ اور اللہ کرے گا, اللہ سبب بنائے گا انشاءاللہ کہ یہ ہمیشہ سے سیاسی, علمی, معاشی ہب رہا ہے ملتان. کہتے تھے نا کہ جس کا ملتان مضبوط ہے اس کی دلی مضبوط ہے. تو ملتان جو ہے وہ انشاءاللہ, یہ ابھی 100-150 سال پرانی بات ہے. 1818 کے اندر یہ اس کو سکھوں نے تاراج کیا یہاں پہ, وہ صوبے کی حیثیت کو پھر گوروں نے اس کو توڑا, اس کو جو ہے وہ اپنا صوبے کی حیثیت اس کی ختم ہو گئی. مطلب ابھی 100 سال پہلے ہمارے اپنے گورنر تھے, اپنی اسمبلی تھی, اپنا سارا کچھ تھا یہاں پہ, پورا سسٹم. نواب مظفر علی خان تھے, اس سے پہلے راجہ مول راج تھے یا اور لوگ تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ملتان کی اپنی ایک بڑی تاریخی حیثیت ہے اور یہ اس کو بحال ہونا چاہیے. اور اس جد و جہد کے اندر جو ہے وہ ہمیں آپ ہراول دستے کے طور پہ پائیں گے. ہم سرائکیوں کی آرمڈ کور ہیں ہم. اچھا. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہم جناب آگے ہوں گے انشاءاللہ. سرائکی بھی آپ سے امید لگا کے بیٹھ. سر اس ٹائم ملتان کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے اگر ایک مسئلے کی میں بات کروں؟ سب سے بڑا مسئلہ صوبہ ہے. یہ ملتان کا ہاں, پہلا بھی یہی مسئلہ ہے, دوسرا بھی یہی مسئلہ ہے, تیسرا بھی یہی مسئلہ ہے. ہمارے اس پوری سرائکی بیلٹ کے جو آپ 10 وہ مسائل کہیں تو 10 کے 10 یہی مسائل ہیں ہمارے. ہمیں پہلے نمبر پہ بھی صوبہ چاہیے, ہمیں دوسرے نمبر پہ بھی, 7ویں نمبر پہ بھی, 10ویں نمبر پہ بھی. باقی لالی پاپ ہیں سارے کے سارے, وہ اس سے آپ بہلایا جا سکتا ہے. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ یہاں اپنی اسمبلی ہوگی, اپنے یہاں کے نمائندے ہوں گے, یہاں کا وزیر اعلیٰ ہوگا, یہاں کا گورنر ہوگا, یہاں کی اسمبلی ہوگی, یہاں وہ بہتر طریقے سے جو ہے نا, بہت بڑا ہو گیا ہے اس کا حجم, بہت بڑا ہو گیا اور سنبھالنا مشکل اور جو ہے نا اس کو آپ بے روزگاری دن بدن زیادہ جنم لیتی. اب دیکھیں نا یہ سیلاب آیا ہے تو بہت نقصان, میں سمجھتا ہوں کہ زراعت کو بہت نقصان ہوا. یہ ہمیں ان چیزوں کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. اور اب آئندہ آنے والے یہ جو کلائمیٹ چینج ہے, یہ ایک اس کو ہم اپنے لیے خیر خواہی کی طرف اس کو لے جائیں, یا جیسے اب بربادی ہو گئی ہے, بالکل اب تباہی اور بربادی کی داستانیں رقم ہو گئی ہیں. تو آپ دیکھیں گے یہ بیلٹ جو ہے, اسی پانی کو ہم سیو کر لیتے, اسی پانی کو اگر ہم چینلائز کر لیتے. تو سر یہ تو آپ کی حکومت نے بنانے تھے, یہ عمران خان صاحب نے پھر 3 ڈیم بنائے. دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اب اگر پرانی ہم اپنا گڑھے مردے اکھاڑیں گے, اپنا بلیم گیم کریں گے, آگے کی طرف دیکھیں, آگے کی طرف چلیں, آگے وہ ہاں ان سے سیکھیں اپنی غلطیوں سے. ہاں جی, اپنی غلطیوں پہ شرمندہ ہوں, اپنی غلطیوں سے سیکھیں اور آگے کی جانب سفر کا آغاز کریں. پھر رک کے, بیٹھ کے, سوچ کے. یہ جو اب پالیٹکس کے اندر جو ایک نیا ایلیمنٹ آیا نا, میں آپ یقین کریں گے کہ میرے والد ایم پی اے تھے, اور جب ہمارے ایم این اے صاحب نے آنا ہوتا تھا نا, وہ شیخ طاہر رشید صاحب ایم این اے ہوتے تھے ہمارے, تو 1 مہینہ پہلے ان کے آنے کی تیاریاں شروع ہو جاتی تھیں, صفائیاں شروع ہو جاتی تھیں, چھڑکاؤ شروع ہو جاتے تھے روزانہ کی بنیادوں پہ. وہ گلیوں میں چونا ڈالا جاتا تھا, جھنڈیاں لگائی جاتی تھیں ان کے استقبال کے لیے. تو ابھی تو آپ یقین کریں کہ اب کسی جس طرح کی عدم برداشت کی طرف ہم چل پڑے ہیں, اور بہت تو مجھے یہ ڈر ہے کہ بھی اگر یہ سلسلہ نہ رکا تو شاید یہ ایک دوسرے کے گلے کاٹنے پہ جا کے کہیں. آج کی اس طرح کی سیاست کا ذمہ دار کون ہے, اس کے اوپر جواب لیں گے, لیکن لیتے ہیں ایک بریک. میرے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک ناظرین. سر اس ٹائم جو سیاسی حالات ہیں, جو اس ٹائم یوتھ کی بات کریں یا سیاست کی بات کریں, عمران خان صاحب کے بیانیے کی بات کرتے ہیں,
کیا دیکھتے ہیں اس طرح یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ سیاست میں بڑا چینج آیا ہے، عوام جس طرف نکل پڑی ہے، یہ سیاست جس طرح رخ اختیار کر چکی ہے، اس کا اینڈ کیا دیکھتے ہیں؟ اس کو کس طرح سے سنبھالنا چاہیے؟ عوام کو کس طرح سے ہمیں لیڈ کرنا چاہیے؟ دیکھیں ہمارے لیے جو ہے نا، ہمارے نبی جو ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے نا، وہ مشعل راہ ہیں ہمارے لیے، بے شک. اور انہوں نے ہمیں جو ہے وہ برداشت، تحمل اور جو ہے اگر کوئی زیادتی بھی کرتا ہے تو ہمیں برداشت کرنی چاہیے، برداشت کر کے اور خود تحمل کے افزائی کرنی ساتھ چاہیے. ہمارے رویوں کے اندر جو ہے نا وہ بڑی سختی آ گئی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ میں تو یہی کہوں گا کہ ہمیں بڑے دھیمے مزاج کے ساتھ ہمیں رک کے اپنا قبلہ ٹھیک کر کے اور یہ جس طرف ہم چل پڑے ہیں تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب کے لیے مشکلات کا باعث بنے گا. اور ہمیں اپنے آس پاس، آپ یورپ کو دیکھیں، وہ کئی ہزار سال وہ لڑتے رہے ہیں آپس میں، اور پھر انہوں نے اس بات کو سوچا سمجھا کہ نہیں، ہم غلط راستے پہ چلے ہوئے ہیں. آج آپ وہ ان کے بارڈرز کراس کرتے ہیں نا، جرمنی نے انگلینڈ کو مارا، انگلینڈ نے جرمنی کے ساتھ لڑائی کی، فرانس نے جرمنی کو مارا، پولینڈ سے لڑے، یہ سارے لڑے، جرمنی نے سب کو مارا آپس میں، اور ایک دوسرے کے اس حد تک ان کی لڑائیاں ہوئیں کہ وہ جو ایک ضرب المثل ہے نا کہ میں نے کون سا تمہارا باپ مارا ہوا ہے، تو یہ انہوں نے ایک دوسرے کے باپ مارے ہوئے تھے. یہ مطلب فدائی حملے کرتے تھے، جا کے شہزادوں کو قتل کر دیتے تھے، بادشاہوں کو قتل کر دیتے تھے، اور حکومتوں کو ڈی اسٹیبلائز کرتے تھے، حکومتیں گرا دیتے تھے. بہت خوفناک جنگیں لڑی ہیں انہوں نے آپس میں. لیکن آخر میں انہوں نے بیٹھ کے یہ سمجھا اور سوچا کہ نہیں، ہمیں سب کی 30-50 لاکھ کا ملک ہے نا، اس کی الگ زبان ہے، الگ کلچر ہے ان کا، لیکن انہوں نے اس بات کو، اس ضرورت کو سمجھا. پورا یورپ اکٹھا ہو گیا. آج آپ جب ٹریول کر رہے ہوتے ہیں نا، تو آپ کو 5-7 میل کسی ملک کی حدود میں چلے جاتے ہیں، وہ موبائل سے میسج آتا ہے کہ آپ نہیں، آپ تو جرمنی سے فرانس کے اندر داخل ہو گئے، پتہ نہیں یا آپ کسی اور ملک میں داخل ہو گئے، کوئی بارڈر نہیں ہے، کوئی راستے میں پولیس نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. اور وہ آخر میں اتنی لڑائیوں کے باوجود انہوں نے اس بات کو، ضرورت کو سمجھا. سر تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں ہمیں بھی بہت زیادہ تحمل اور برداشت نیا کے بارڈر ساتھ، بھی، پاکستان بھی نیا بارڈر بنا دیا گیا اس میں اسلام آباد کے باہر. بس یہ میں سمجھتا وہ ہوں کہ کس خوف کی وجہ سے بنایا گیا ہے؟ دیکھیں اب حکومت اپنا ٹائم پورا کرے، جمہوری طریقے سے ہوا ہے یہی سارا، بات اگر پورا تحریک سسٹم انصاف کے لیے ہوتی سر، ان کو پورا کرنے دیا جاتا تو یہ چیزیں شاید ان کے حصے میں جاتی. دیکھیں وہ ممبران نے، قومی اسمبلی کے ممبران کے پاس یہ حق حاصل ہے کہ وہ جب چاہیں کسی کو، حکومت کو گرا دیں. آج بھی اگر خدا نخواستہ ہمارے میں سے کوئی ایک اتحادی بھی نکل جائے، ایم کیو ایم نکل جائے، یا اے این پی نکل جائے، یا مینگل صاحب نکل جائیں، یا باپ پارٹی، کوئی ایک پارٹی نکل جائے تو ہماری حکومت دھڑام سے گر پڑے گی. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ جی. تو اب وہ ان کے ساتھ جو لوگ تھے، وہ اپنے کولیگز کو، اپنے اتحادیوں کو سنبھال کے نہیں رکھ سکے ساتھ اپنے. تو وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ ایک وقت آیا ہوا تھا کہ لوگ بیزار تھے، اور حکومت کے لیے لوگ، سر وہ سنبھال نہیں سکے یا آپ نے سنبھلنے نہیں دیا؟ انہوں نے تو کہا کہ الزام ہے نون لیگ کے اوپر یا پی ڈی ایم کے اوپر کہ آپ نے لوگوں کو خریدا. پھر یہ دیکھیں اب یہ وقت فیصلہ کرے گا. ہوئی. اب یہ ٹائم پورا کر لیں اپنا، پھر اس کے بعد جب الیکشن میں جائیں گے لگتا ہے ٹائم پورا تو کریں گے آپ؟ میرا خیال ہے کہ ٹائم پورا کریں گے. اچھا. جی ہاں، مجھے ایسے لگتا ہے نواز کہ شریف صاحب واپس آ رہے ہیں. نواز شریف صاحب یہ فیصلہ انہوں نے خود لینا ہے ابھی، اور ہماری تو خواہش ہے کہ وہ فوراً واپس آئیں. اچھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ مناسب وقت پہ فیصلہ کریں گے اور وہ تشریف سر لائیں اسحاق گے. ڈار کا آنا اس ملک میں، آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی معیشت میں بہتری کا ایک دوسرا راستہ ابھی تو نظر آپ آتا ہے؟ انڈیکیٹرز دیکھ رہے ہیں کہ سارے کے سارے جو ہے وہ صحیح سمت میں جا رہے ہیں. صحیح. اور پیٹرول کی قیمتیں گھٹی ہیں، ڈیزل کی قیمتیں کم ہوئی ہیں. اب آنے والے وقت میں کوئی بجلی کی قیمتوں کے اوپر یہ کام کر رہے ہیں کہ اس کو کوئی کم کریں گے. ڈالر نیچے جا رہا ہے روزانہ، 2-3 روپے ڈیلی ڈالر نیچے جا رہا ہے. تو اگر یہ اسی طرح سے چلتا رہا تو
میرا نہیں خیال کہ آنے والے اور 2-3 مہینے میں ڈالر جو ہے وہ 170 کو ٹچ کر جائے گا جا کے. اچھا اسحاق ڈار تو کہتے ہیں 200 کے نیچے آئیں گے, ہم 200 سے نیچے سے مراد 170 180 کے قریب مطلب ہماری خیال ہے کہ جس طرح سے انہوں نے کنٹرول کیا ہے اور جس طرح سے بینکوں نے لوٹ مار کی ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسحاق ڈار صاحب بڑے کمپیٹنٹ آدمی ہیں اور انہوں نے بہتر طریقے سے کام کیا ہے پہلے بھی اور اب بھی وہ سرو کر رہے ہیں, تو بہتری کی طرف جائیں گے معاملات انشاءاللہ. صحیح ہے سر. عمران خان صاحب جو ہے وہ لانگ مارچ کی اس ٹائم کوئی تاریخ نہیں دے رہے ہیں, اور جو نون لیگ کی حکومت ہے وفاق میں اسلام آباد میں, انہوں نے کنٹینرز لگا دیے ہیں اس ٹائم پورے اسلام آباد کے باہر. تو یہ کیا سمجھتے ہیں آپ کہ ان ساری چیزوں میں لانگ مارچ کا اعلان نہ کرنا وجہ کیا ہے, اور کنٹینرز لگا دینا پھر اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ دیکھیں ہم جو ہے نا غلط ٹریک پہ چل پڑے ہیں کہ 20-30 ہزار بندہ اکٹھا کریں, کوئی ڈر پیدا کیا گیا ہے 20-30 ہزار بندہ اکٹھا کریں اور اسلام آباد کی طرف چڑھائی کر دیں اور پھر جو ہے وہ حکومت کو گھٹنوں کے بل گرا دیں اور پھر جو مرضی اپنی بات منوا لیں. آپ اس سے پہلے بھی کئی جماعتوں کو, دینی جماعتوں کو بھی آپ دیکھ چکے ہیں کہ وہ کس طرح سے جناب پورے ملک کا سسٹم بیٹھ گیا, پورے بیرونی دورے خطرے میں پڑ گئے. چائنا کے صدر نے آنا تھا وہ نہیں آ سکے, اور دیگر ممالک کے وفود نے آنا تھا وہ نہیں آ سکے. اسلام آباد میں دھرنے ہوئے. میں سمجھتا ہوں کہ ہم بالکل میرا خیال ہے ہم سب کو جو ہے نا اجتماعی طور پہ اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے, اور جو ہم کو غلطیاں اگر ہم سے بھی ہوئی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں رک کے اپنی غلطیوں کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. یہ تو آپ کہتے ہیں, پارٹی کا یہ موقف کیوں نہیں بنتا؟ دیکھیں پارٹی کے اندر بھی جو ہے میاں شہباز شریف صاحب نے بھی معاشی جو میثاق معیشت کے لیے بات کی, انہوں نے جب وہ اپوزیشن میں تھے تب بھی تھے, لیکن وہ ان کی تجویز کو پذیرائی نہیں مل سکی. ان کو جو ہے وہ جماعت کے اندر سے انہوں نے نہیں, مخالف جماعتوں سے, وہ تو ظاہر ہے جماعت کے تو اعتماد کے ساتھ جا رہے تھے نا, وہ جماعت کے کانفیڈنس کے ساتھ انہوں نے بات کی تھی. تو لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح کے حالات سے ہم دوچار ہیں تو ہم سب کو ہی جو ہے نا رک کے, اور یہ جس طرح کی اب یہ ہم جس راہ پہ چل پڑے ہیں اس کا کوئی لامتناہی سلسلہ ہے, اس کی کوئی اینڈ نہیں نظر آتا ہے اس کا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جس جانب ہم چل پڑے ہیں یہ پتہ نہیں کہاں جا کے رکے گا یہ سلسلہ. یہ ہمارے لیے سب سے بڑی مثال ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے کہ کسی نے اگر زیادتی بھی کی ہے تو آپ درگزر سے آپ نے کام کیا ہے, معاف کیا ہے. اسلام بھی جو ہے وہ محبتوں کے ذریعے سے ہی پھیلا ہے, بے شک, اور یہ نرم رویہ, نرم بات, اور جو سیاستدان ہیں وہ تو ان کا تو بہت بڑا دل ہوتا ہے, وہ بہت بڑی. آپ کہہ رہے ہیں کہ بڑا دل ہوتا ہے, لیکن سیاستدان میرے خیال میں دل رکھتے ہی نہیں ہے, عوام سے جھوٹے وعدے کر کے اور پتلی گلی نکل لیتے ہیں اور پھر 5 سال بعد پھر شکل دکھاتے ہیں. ایسا ہوتا ہے. اور یہ دیکھیں کہ آپ لوگوں کو بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ کے پاس جو نمائندہ آپ کا آ رہا ہے کیا وہ صرف اپنی ذات کے لیے آ رہا ہے, کیا وہ صرف اپنے بچوں کے لیے آ رہا ہے, کیا وہ خود وزیر بننے کے لیے یا وزیر اعظم بننے کے لیے, یا صرف کیا انہوں نے کوئی ڈیلیور کیا ہے اس ملک کے لیے, کیا انہوں نے کوئی آپ کو آپ کے علاقے کے لیے, آپ کے خطے کے لیے, آپ کے ملک کے لیے کوئی کام کیے ہیں آپ کے لیے, یا صرف وہ اپنی ذات کی حد تک محدود ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جب آپ بیٹھ کے سوچیں گے, دیکھیں گے, اور تب آپ کو ساری چیزیں, آپ کی جو بیلنس شیٹ ہے ملک کی وہ سامنے آ جائے گی آپ کے کہ کس نے کیا کام کیا ہے, کیا ڈیلیور کیا ہے, آیا ڈیلیور کیا ہے, نہیں کیا ہے, کوشش بھی کی ہے, ایفرٹ کی ہے, نہیں کی ہے, یا صرف اپنی ذات کی حد تک محدود ہیں کہ جی بس ٹھیک ہے جی مجھے ایم این اے بنا دیں, مجھے ایم پی اے بنا دیں, مجھے میئر بنا دیں, مجھے وزیر بنا دیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے, بڑا آپ کو سیدھے راستے پہ چلائے, اہدنا الصراط المستقیم, اور جو ہے وہ ہم سیدھے راستے پہ چلیں اور اپنے چھوٹے بچوں کے ساتھ, ان کے ساتھ خوش خلقی کے ساتھ پیش آئیں. ایک اور ڈیولپمنٹس ہوتی نظر آتی ہے ہمیں پنجاب میں. عطا رٹ صاحب کچھ دن پہلے یہ کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے کچھ ایم پی ایز ہم سے رابطے میں جو عدم اعتماد لانے کی باتیں کریں. یہ رابطے کیسے کیے جاتے ہیں, یہ رابطے کیوں کرتے ہیں لوگ, جو ظاہر ہے وہ حکومت میں وہ آپ سے رابطے کیوں کریں گے؟
دیکھیں مقصد یہ ہے میرا پوچھنے کا کہ کیا عدم اعتماد آ رہا ہے اور آپ اس حکومت کو گھر چلتا کرنے کی اس ٹائم امید رکھتے ہیں؟ دیکھیں ایم پی ایز ایم این ایز کے رابطے ہوتے ہیں، سیاسی بندوں کے دروازے کھلے ہوتے ہیں ہمیشہ، اور وہ بات چیت جو ہے نا، بات چیت کا عمل جاری رہتا ہے، صحیح، اور بات چیت کا عمل جاری رہنا چاہیے۔ سیاستدان تو اس کا کام ہی ڈائلاگ کرنا ہے، اس کا کام ہی یہی ہے کہ وہ ڈائلاگ کرے اور لوگوں کی بہتری کے لیے عمران خان صاحب کی جو آڈیو لیک ہوئی جس میں وہ کہتے ہیں 5 سیٹیں میرے پاس ہیں، میں نے خریدی 5 اور چاہیے، صحیح کر رہے ہیں وہ؟ نہیں، دیکھیں خریداری والا جو معاملہ ہے سر وہ خریداری والا پھر آپ کے اوپر الزامات لگاتے ہیں سندھ ہاؤس میں جو ہوا۔ دیکھیں جی، جو میرا خیال ہے آخری وقت میں جو ہے نا عوام سب سے بہترین جج ہیں۔ جب بھی یہ الیکشن کا ٹائم ہوگا اور الیکشن میں جائیں گے تو پھر جو لوگوں کا فیصلہ ہوگا وہ سب کو ہی تسلیم کرنا پڑے گا۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عوام جو بھی اپنا لیڈر چوز کرتی ہے وہ صحیح کرتی ہے؟ عوام کو اس ٹائم ہے دور اندیشی، اس کو پتہ ہے کہ کون سا لیڈر صحیح کام کر رہے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں آپ کیا پتہ ہے؟ لوگوں کے پاس بڑا سیاسی شعور ہے، لوگوں کے پاس جو ہے نا، لوگوں کے پاس بہت اویئرنیس ہے، لوگوں کو سب پتہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو بھی فیصلہ کرتے ہیں وہ درست ہوتا ہے۔ پھر نون لیگ والے پی ڈی ایم یہ باتیں کہتی ہے کہ ان کے ساتھ جو یوتھ ہے وہ بے وقوف ہے۔ نہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، بچے تو ہمارا مستقبل ہیں، یوتھ ہی تو ہمارا، سر یہی یوتھ ہی تو ہمارا سرمایہ ہے۔ ایسے الفاظ کہتے ہیں، میں وہ یہاں پہ کہہ نہیں سکتا وہ الفاظ۔ دیکھیں اگر کسی نے کوئی ذاتی حیثیت میں کہہ دیے ہیں تو میں تو کم از کم اس بات کے حق میں نہیں ہوں، اور یہ بچے ہمارا مستقبل ہیں، بچے ہی ہمارا آنے والا کل ہیں، انہوں نے اس ملک کی باغ ڈور سنبھالنی ہے۔ ہم تو اب عہد رفتہ ہیں، ہم تو جو ہے وہ اب جو نام لیا گیا تھا مریم نواز صاحبہ کی، وہ ایک ویڈیو بھی اس میں چلی تھی، انہوں نے بھی یہ نام لیے تھے جو میں یہاں پہ شاید نہیں لے سکتا۔ بہرحال میں تو یہ ویڈیو اور آڈیو بالکل سنتا ہی نہیں ہوں، نہ ان کے اوپر کان دھرتا ہوں میں، نہ ان کے اوپر توجہ دیتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو بچے ہیں، جو یوتھ ہے، یہ ہمارا مستقبل ہے، بے شک، اور وہ ان جو بچوں کا جو فیصلہ ہوگا ہم اسے مانیں گے، بچوں کے فیصلوں کو۔ اچھا جی ہاں، اور وہ بچے جو ہیں وہ بڑا شعور رکھتے ہیں، اور وہ ان کے پاس آگاہی ہے، وہ نئی دنیا سے آ رہے ہیں، نئی ٹیکنالوجیز کو دیکھ رہے ہیں، اور وہ ہم سے زیادہ بہتر انسان ہیں، ہم سے زیادہ بہتر طریقے سے پرفارم کریں گے انشاءاللہ۔ سر ریپڈ فائر ایک میں ذرا 2-3 منٹ آپ کے لینا چاہوں گا کہ آپ جو لیڈرز ہیں باقی پارٹیوں کے، ان کے حوالے سے مجھے ایک ان کو جو ہے نا، اگر وہ لیڈر نہ ہوتے تو کیا ہوتے، کوئی ایک مشورہ ان کو دینا چاہیں یا ان کو سجیسٹ کرنا چاہیں۔ اگر میں کہوں کہ عمران خان صاحب کو آپ فون کرنا ہے اور ان کو آپ نے کہنا ہے کہ مشورہ دینا ہے کہ خان صاحب یہ نہ کریں یہ کریں، تو کیا کہیں گے ان کو؟ اگر رابطہ ہو بھی جاتا ہے، بائی چانس ہو سکتا ہے رات کو کال آ جائے آپ کو۔ میرا خیال ہے انہیں جو ہے نا ملک کے اندر جو ہے وہ صحت اور ایجوکیشن کے اوپر کام کرنا چاہیے تھا بہت زیادہ، بجائے سیاست میں۔ صحت کے اوپر تو کیا نا سر، ایک دو ہاسپٹل بنائے، انہیں چاہیے تھا کہ سارے ملک میں اور ہسپتال بناتے، اور پورے ملک کے اندر جو ہے وہ ہیلتھ کے سسٹم کے لیے، ایجوکیشن کے سسٹم کے لیے بہت سارے کام کرتے وہ، اور بجائے سیاست میں آنے کے نا زیادہ بہتر تھا کہ آپ کا مشورہ آپ کہہ سکتے ہیں۔ نواز شریف صاحب کو کیا مشورہ دیں گے؟ آپ کے تو لیڈر ہیں، ان کو تو دے ہی سکتے ہیں آپ۔ نواز شریف صاحب کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ وہ ڈیولپمنٹ کے لیے انہوں نے بہت سارے کام انہوں نے کیے ہیں، اور اگر وہ سیاست میں نہ ہوتے تو یقیناً وہ بزنس مین ہوتے بہت بڑے۔ سر کوئی واپسی کا مشورہ دے دیں ان کو۔ واپسی کا تو وہ ظاہر ہے بالکل آئیں گے، ان کا ملک ہے، ان کو آنے سے کون روک سکتا ہے ان کو۔ شہباز شریف صاحب؟ شہباز شریف صاحب وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت اچھے ایڈمنسٹریٹر ہیں، بہت زیادہ انہوں نے، آپ نے دیکھا ہی ہے کہ یہ میٹرو ہوں، ہاسپٹلز ہوں، یونیورسٹیاں ہوں۔ اب کیوں بریک لگ گئی ہے ان کو، وزیر اعظم بن گئے؟ نہیں، ابھی آپ کو پتہ ہے اتنی ساری جماعتوں کو ساتھ لے کے چلنا اتنا مشکل ہو رہی ہے، یعنی کہ یہ بڑا مسئلہ ہے۔ جی ہاں، ظاہر ہے یہ ساری چیزوں کو ساتھ لے کے چلنا۔ چلیں مولانا فضل الرحمان صاحب، وہ تو مولانا صاحب جو ہے، مولانا صاحب میرے لیے بڑے قابل احترام ہیں، اور ان کا ظاہر ہے سارا جم پل ملتان کی ہے، ان کا سارا، ان کے والد محترم مفتی محمود صاحب، مولانا عطاء الرحمان صاحب، اور ان کے صاحبزادے جو وزیر مواصلات ہیں اسد محمود صاحب، یہیں خیر المدارس سے ہی پڑھے ہیں سارے کے سارے، یا قاسم العلوم سے فارغ التحصیل ہیں، تو وہ
اگر سیاست میں نہ ہوتے تو دین کی زیادہ خدمت کرتے. ابھی نہیں کر رہے؟ ابھی بھی کر رہے ہیں اور اس سے زیادہ کرتے. صحیح ہے. تو سر اگر مریم نواز صاحبہ کو کچھ آپ کیا کہنا چاہیں گے ان کو؟ مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ اب سیاست سے ہٹ کے آپ کہہ رہے ہیں کہ سیاست سے ہٹ کے کیا کرنا چاہیے تھا؟ کیا ہونا چاہیے اگر وہ نہ ہوتی آج سیاست میں تو کیا کرتی؟ ابھی شاید فوری طور پہ میرے ذہن میں کوئی ایسی خاص بات میرا خیال ہے وہ چلیں شاید آپ پولیٹکس کے اندر ہی میں سمجھتا ہوں کہ وہ اچھا ادھر ہی ہوتی. ٹھیک ہے. بلاول صاحب؟ بلاول صاحب جو ہیں وہ آپ نے سارے مشکل سوال میرے لیے رکھے ہیں. سوال نہیں ہے سر, بس جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ کے مائنڈ میں کیا بنتا ہے ان کے, اگر یہ جاب نہ ہوتی تو کیا کرتے وہ؟ بلاول صاحب جو ہے وہ میرا خیال ہے جو منسٹری آف فارن افیئرس میں آئے ہیں تو وہ اچھا ڈیلیور کر رہے ہیں, اور وہ پاکستان کے امپورٹر ایکسپورٹر اچھے ہوتے ہیں آپ, یعنی کہ یہ کہنا چاہ بڑا آپ جو ہے نا اس کو بلاول صاحب کے اوپر شاید اس طرح برا مشورہ نہیں دینا چاہ رہے آپ ان کو. ناظرین اس ٹائم اگر ہم بات کریں کہ جنوبی پنجاب کے جو مسائل ہیں صوبہ جن کو بننے کی باتیں ہوتی تھیں, یا پھر ہم پاکستان کے آل اوور بات کرتے ہیں زرعی جو ہمارے مسائل ہیں, ہماری یوتھ کے جو مسائل ہیں, ایجوکیشن کے بڑے مسئلے ہیں, اور پاکستان میں اس ٹائم سب سے بڑا مسئلہ ایجوکیشن کا ہی ہے. جب تک ہم اپنی عوام کو, اپنی یوتھ کو ایجوکیٹ نہیں کریں گے ہم کسی بھی میدان میں آگے نہیں نکل سکتے. اور یہی ایجوکیشن ہمیں سیاست میں بھی دینی چاہیے, ہر لیڈر کو, ہر ایک پارٹی, ہر اسٹریٹ جو کارکن ہیں ان کو بھی یہ دینی چاہیے, تب ہی اس ملک کو کسی ترقی کی راہ پہ چلتا دیکھیں گے. ناظرین مجھے اجازت دیجیے, اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.